الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلك وصحبك يا حبيب اللہم افتح اللهم افتح علینا علينا حکمتک حكمتك وانشر وانشر علینا علينا رحمتک رحمتك یا ذا الجلال والاکرام يا ذا الجلال والإكرام وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلى آلك وصحبك يا سبق نمبر 17 مدات کے متعلق ہم پڑھ رہے ہیں. صفحہ نمبر 30. مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے. مد کے دو سبب ہیں، ہمزہ اور سکون. سکون جزم کو کہتے ہیں. جہاں پر ہمزہ یا سکون آئے تو مد وہیں آئے گی، لیکن ہر جگہ نہیں. اس کی کچھ صورتیں ہیں، کچھ اقسام ہے. مد متصل کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. آج ہم مد منفصل اور اس کے آگے انشاءاللہ تعالی پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. مد منفصل کیا ہے، اس کی تعریف سماعت فرمائیں. حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، علی مدہ، واو مدہ، یا مدہ یا کھڑی حرکات، وہ بھی حروف مدہ ہی کے قائم مقام ہوتی ہیں. حروف مدہ کے بعد یعنی حروف مدہ کے آگے ہمزہ آ جائے اور حمزہ دوسرے کلمے میں آئے تو اسے کہتے ہیں مد منفصل. منفصل سے مراد ہے جس میں فاصلہ ہو، کیونکہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں آئے تو فاصلہ نہیں رہا، اس لیے وہ مد متصل ہے جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں آ جائے، دوسرے کلمے میں چلا جائے تو وہاں پر مد منفصل ہوگا. اور اس کو کتنا لمبا کریں گے؟ مد متصل اور مد منفصل کو 2-2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار کھینچ کر یعنی لمبا کر کے پڑھیں گے. دوسری لائن کا تیسرا کلمہ ہم پڑھیں گے. پڑھیے بیما انزلا. بما انزل. اب یہ دیکھیں بیما میں میم والی صبر ما، یہ ہے الف مدہ. اور حروف مدہ کے بعد جیسا کہ ہم نے اس کی تعریف پڑھی کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو مد منفصل ہوگا. تو حمزہ آیا ہے ما الف مدہ کے بعد حمزہ آیا ہے، لیکن وہ آیا ہے انزلا میں یعنی دوسرے کلمے میں چلا گیا، اس لیے یہ فاصلے والی مد ہے، مد منفصل ہے. لمبا کتنا کریں گے؟ 2-2.5 الف. آگے بڑھیے. قالوا آمنا. قالوا آمنا. اس میں دیکھیں لو یہ ہے واو مدہ، اس کے بعد حمزہ آیا اور دوسرے کلمے میں، کیونکہ قالو کے بعد جو آ ہے وہ قالو کا حصہ نہیں بلکہ آمنا کا حصہ ہے، یعنی دوسرے کلمے میں ہے، اس لیے یہ مد منفصل ہے. لمبا کریں گے 2-2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار. آگے پڑھیے. یا ارض. یا ارض. اب یہ یا ایک علیحدہ کلمہ ہے اور حمزہ اگلے کلمے میں چلا گیا یعنی ارض، یہ علیحدہ کلمہ ہے. یا اور ارض یہ دو علیحدہ کلمے ہیں. اور یا پر کیا ہے؟ کھڑا زبر، اور کھڑا زبر حروف مدہ ہی کے قائم مقام ہے. تو حروف مدہ کے بعد یعنی کھڑی حرکت کے بعد حمزہ آیا ہے دوسرے کلمے میں تو مد منفصل ہوگا. ہؤلاء. اب اس کلمے میں دیکھنے میں تو یہ کلمہ ہے لیکن یہ 2 کلمے ہیں. اب ہا یہ ایک علیحدہ کلمہ ہے، صرف ہا، اور اولائی یہ دوسرا کلمہ ہے.
اب ہا پر جو مد ہے وہ کیوں آئی ہے؟ کیونکہ ہا کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر، اور کھڑا زبر حروف مدہ ہی کے مقام ہے، اور حروف مدہ کے بعد آگے دیکھیں کہ حمزہ پیش او، حمزہ آ گیا تو حمزہ جو آیا ہے وہ ہا کا حصہ نہیں بلکہ اولا کا حصہ ہے، دوسرے کلمے میں چلا گیا، حمزہ دوسرے کلمے میں گیا تو یہ ہے مد منفصل۔ اور اگلا جو کلمہ ہے اولائی، یہ ایک مکمل کلمہ ہے۔ اب یہ جو لا علی مدہ بن گیا، لام علی زبر لا، اس کے بعد جو ای آیا ہے وہ اولائی ایک ہی کلمہ ہے، اس لیے یہ مد متصل ہے۔ پہلی مد مد منفصل ہے کیونکہ حمزہ دوسرے کلمے میں گیا، اور جو بعد میں ہم نے پڑھی جو مد لمبی کر کے بنائی گئی وہ مد منفصل نہیں ہے، وہ مد متصل ہے، جڑی ہوئی مد ہے کیونکہ اولائی یہ ایک ہی کلمہ ہے۔ آگے پڑھیے، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل۔ اب یہ بنی اس پر مد آئی ہے کیونکہ نون یاد نی یا مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ آ گیا، اور حمزہ بنی کا حصہ نہیں بلکہ اسرا کا حصہ ہے، تو یہ مد منفصل ہے، تو فاصلہ آ گیا نا، بنی علیحدہ کلمہ اور اسرا یہ علیحدہ کلمہ۔ اور اگلی مد جو ہے وہ بھی مد متصل ہے، کیوں؟ یہ مد منفصل ہے کیونکہ اسرا حمزہ اگلے کلمے میں چلا گیا، اور یہ اسرا اور ایلا یہ دو کلمے نہیں بلکہ اسرائیل یہ ایک ہی کلمہ ہے۔ اس کے آگے وا علی مدہ تھا اور حمزہ ایلا میں چلا گیا، یہ اسرا اور ایلا دو کلمے نہیں بلکہ یہ ایک کلمہ ہے، اس لیے یہ مد متصل ہے، پہلی منفصل ہے اور دوسری متصل ہے۔ سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیا کریں، جس مد کی سمجھ نہ آئے اس کو پوچھ لیا کریں، کیونکہ سوال علم کا دروازہ ہے، پوچھنے سے کچھ چیزیں آتی ہیں، کیونکہ سبق یہ بڑا اہم بھی ہے اور تھوڑا سا مشکل بھی ہے۔ توجہ سے بیٹھیں گے، کوشش کریں گے تو یہ مشکل آپ کو نہیں لگے گا۔ تو یہ میں نے آپ کو صرف ایک مد کی قسم پڑھائی ہے، مد متصل۔ کل ہم انشاءاللہ تعالی مد لازم پڑھیں گے، 6 قسمیں ہیں، کوشش ہم کریں گے کہ ان کو اچھی طرح سمجھ کے پڑھیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں کٹھی، لیکن کیونکہ یہ مد تھوڑی سی مشکل تھی اس لیے میں نے آپ کو صرف ایک پڑھائی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ یا رب العالمین تیرے فضل و کرم سے، تیری توفیق سے قرآن کریم پڑھنا سیکھا سکھایا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما، ہمارے والدین کی، امت مسلمہ کی بخشش فرما، وطن عزیز کے عالم اسلام کی خیر فرما، ہم سب کو دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ